الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد میرے محترم سامعین و دیگر تمام صاحب ذی وقار متابعین، پچھلے درس میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ اہل سنت والجماعت یہ ہے امیر کے ساتھ حج، جہاد، جمعہ، جماعت اور عید، ان تمام کی ادائیگی کرتے ہیں، اور امیر نیک ہو یا بد ہر حال میں وہ اس کی اطاعت لازم سمجھتے ہیں، اور یوں جماعت کی محافظت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا اہم ترین اصول ہے، اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، ان کا اٹل فیصلہ ہے کہ حکام، ولاۃ امور المسلمین کے خلاف خروج یعنی بغاوت، ان کی اطاعت سے دستکشی یہ جائز نہیں ہے۔ جماعت صلاۃ سے تخلف بھی اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ وہ امام مثلا وہ امیر مثال کے طور پر نماز کے سلسلے میں یہ کمی اس کے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ نماز مؤخر کرتا ہے اس کے اول وقت سے، اور اسی ضمن میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ ایسے امراء ہوں گے جو نماز کو اس کے مقررہ اول و افضل وقت سے مؤخر کر دیں گے، بلکہ اسے گویا مردہ بنا دیں گے، بئی طور کی زیادہ تاخیر سے نماز پڑھا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ چیز دیکھو تو تم نماز وقت پر ادا کر لیا کرو، اور ان کے ساتھ دوبارہ نماز جماعت کی محافظت کے پیش نظر دوبارہ پڑھ لو، وہ تمہاری دوسری بار ان کے ساتھ والی نماز نفل ہوگی۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت امراء کے ساتھ جہاد کو جاری و نافذ مانتے ہیں، ان کی ماتحتی میں، ان کی قیادت میں اقامت جہاد کو صحیح اور درست مانتے ہوئے وہ جہاد میں شرکت کرتے رہتے ہیں
اس لیے کہ امام کی نیکی اور بدی اس کی طرف ہی لوٹے گی، اس کا اجر یا وزر اسی کو ملے گا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس ضمن میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ ایسے بھی امراء ہوں گے کہ جو بڑی خرابیاں پیدا کریں گے، فساد برپا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو صلاح ان کی جانب سے، ان کی طرف سے جو صلاح اور اچھائیاں وجود میں لائے گا، وہ ان کے اپنے فساد اور ان کی اپنی خرابی سے کہیں زیادہ ہوں گی. لہذا ان میں سے جو اللہ کی اطاعت پر عمل پیرا ہوگا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور تمہیں اس پر اللہ تعالی کا شکر گزار بننا چاہیے. اور جو ان میں سے اللہ کی معصیت کرے گا تو اس پر گناہ ہوگا، اور ایسے حالات میں تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، صبر کرنا چاہیے. یہ ہیں اصولی طور پر والی کے متعلق اہل سنہ و جماعہ کے نزدیک عام اصل والی بات کہ جب تک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے تب تک اس کی اطاعت کی جائے گی. اگر وہ ناقض اسلام امر کا ارتکاب کرے، کسی بنیاد پر وہ دائرہ ملت سے خارج، یہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن جب تک وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، گرچہ اس کے نزدیک فسق و معاصی ہیں، تب تک اس کی اطاعت کی جائے گی. جب تک وہ مسلمان ہے، حتیٰ کہ ادنا درجے کا بھی اگر مسلمان ہے تو بھی اس کی ماتحتی میں جہاد، اس کی امارت میں حج، اور اس کے پیچھے صلوات نمازیں، اس کے پیچھے جمعہ کی ادائیگی، اس کے پیچھے عیدین کی نمازوں کی ادائیگی، یہ سب کچھ درست ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ اس اصل پر دلالت کرنے والے بعض نصوص کا ذکر کر دے رہا ہوں. چنانچہ اس اصول پر دلالت کرنے والے نصوص بہت ہے کہ ولاۃ امور المسلمین یعنی حاکم، والی، سلطان، جو بھی مسلمانوں کا امیر ہے اس کی اطاعت واجب ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مفتی تھے اور وہ خلیفہ اموی کی جانب سے مامور تھے، اور امیر حج حجاج ابن یوسف رحمہ اللہ
تھے جن کے متعلق یہ بات معروف ہے کہ وہ صاحب ظلم، صاحب جور تھے. میں ان کی بابت صرف صحابی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کر رہا ہوں کہ امام ذہبی متوفا 748 ہجری نے فرمایا کہ وَلَهُ حَسَنَاتٌ مَغْمُورَةٌ فِي بَحْرِ ذُنُوبِهِ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کا یہ سچا واقعہ ہے کہ وہ امیر الحج اور اسی سال عبداللہ ابن عمر جیسے متبع سنت صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ منصب افتاء پر امیر کی جانب سے مامور تھے. وہ خود ان کے پاس جاتے، حجاج بن یوسف علیہ الرحمہ کے پاس مشورہ کرتے، معاملات میں گفتگو اور بحث و نقاش کرتے. خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے. سالم جو عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبد الملک اموی خلیفہ نے رحمت اللہ علیہ حجاج ابن یوسف کو مکتوب روانہ کیا اور یہ کہا تھا اس مکتوب میں کہ تم حج اور مسائل حج میں عبداللہ ابن عمر کی مخالفت مت کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن ان امیر حج حجاج ابن یوسف علیہ الرحمہ کے پاس آئے. سالم بن عبداللہ ابن عمر جو خود فقہائے سبع میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا. تو عبداللہ ابن عمر زوال شمس کے بعد امیر الحجاج حجاج ابن یوسف کے پاس آئے اور حجاج کے خیمے کے پاس انہوں نے آواز دی. حجاج نکلے اور عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب وقوف عرفہ کے لیے چلیے. اگر سنت کے مطابق حج کرنا چاہتے ہو، اس کے مناسک کی ادائیگی چاہتے ہو، تو اب وقوف عرفہ کے لیے خیمے سے باہر نکلو. تو عبداللہ ابن عمر سے حجاج نے کہا کہ اسی وقت، کہا ہاں اسی وقت. چنانچہ وہ خطبے کے بعد حاضر ہوئے اور ان کے پیچھے نماز پڑھی. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرا ابرار ہو یا فجار، نیک ہو یا بد، ان کی اطاعت کرنی ہے
سمع و طاعت رعیت پر واجب ہے، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے، اور کسی طور پر بھی فرقت و انتشار کی اجازت شرع میں نہیں ہے، اور نہ ان کے خلاف خروج و بغاوت کی شرع میں اجازت ہے، کہ اس کے مفاسد بہت ہوتے ہیں۔ لہذا سلف صالحین کا جو منہج تھا اور ان کا جو عملی تعامل منقول ہے، اس کی روشنی میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف اور منہج یہی ہے کہ امراء کی امارت قبول کرتے ہوئے ان کی سمع و طاعت پر کاربند رہا جائے گا۔ اب اسی واقعے میں دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج جیسے صاحب جور، ظالم کے پیچھے عبداللہ ابن عمر صحابی جلیل متبع سنت، مقام بہت اونچا ہے عبداللہ ابن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز پڑھی ان کے پیچھے۔ تو بہرحال یہ امرائے جور تک کے پیچھے نماز پڑھنا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، بلکہ ان کی یہ شناخت ہے اور ان کی یہ واضح علامت ہے۔ لہذا وہ اجتماع عام میں نماز ہے، جمعہ ہے، عید کی نماز ہے، اس میں امیر کے ظلم کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں رہتے، بلکہ ان کی متابعت اور پیروی کرتے ہیں، اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھنا جائز اور درست سمجھتے ہیں۔ ہیبت امیر اور اتباع امیر کی ہیبت میں فوائد بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ اگر وہ امیر ظالم و جائر مفسد ہے تو اس کا ظلم، اس کا فساد اس کے ساتھ، اور اگر نیک ہے، صاحب تقوی ہے، صاحب صلاح ہے، تو اس کا تقوی، اس کی نیکی اس کے ساتھ۔ ہمارا آیت کریمہ کی روشنی میں اہل سنہ والجماعہ کا اہم ترین اصول ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لہذا ہر حال میں امرائے جور کے خلاف خروج و بغاوت کی شرع میں اجازت نہیں ہے، اور اہل سنہ والجماعہ اس خروج و بغاوت والے نظریے کے مخالف ہے کہ یہ مارقہ حروریہ یعنی فرقہ خوارج کا طریق ہے کہ جو معصیت کی بنیاد پر، کبیرہ کی بنیاد پر بندے مومن کی تکفیر کے قائل ہیں، اور امرائے جور کے خلاف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے خروج و بغاوت اور قتال تک کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا خون، ان کا مال مباح سمجھتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ممتاز رہیں اپنے منہج میں خوارج و حروریہ سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کے منہج کو یہیں پر یہ بیان کیا کہ یرون الجہاد والحج والجمع والجماعات مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا ويحافظون
अला अल-जमाआ या युहाफिज़ून अला अल-जमाआत, और इस तरह से दोनों मतलब हो सकता है। युहाफिज़ून अला अल-जमाआ का मतलब ये कि यह मौक़िफ़ और ये उसूल जो है वो इसलिए है ताकि इज्तिमाइयत बरकरार रहे, और युहाफिज़ून अला अल-जमाआत बाद नुस्खों में है, और उसका मतलब यह है कि बहरहाल जमाआतों की यानी नमाजों में, जुमा में, ईद में वो पाबंदी करते हैं। और यही हकीकत में मुसलमानों की वहदत और उनकी इज्तिमाइयत का अज़ीमुश्शान मज़हर है। और यूं वो फुरक़तो इंतिशार और शुज़ूज़ व इफ्तिराक़ से दूर रहते हैं। और ये मैंने कहा कि बहुत अहम उसूल है, हत्ता कि फी ज़मानिना ये दोनों फिक्र जारी व सारी है कि अहले तौहीद, अहले सुन्नत, मुत्तबे सुन्नत लोग हुक्काम की तफसीर, तब्दी, तकफीर, उनके खिलाफ खुरूज व बगावत की बातें नहीं किया करते, बल्कि उनकी समूतात पर कारबंद रखते हैं और उसमें बहुत खैर। जबकि खवारिज के मुत्तबईन और उनकी राह पर चलने वाले, उनके नज़रियात के कायलीन आज भी न जाने कितने हुक्कामुल मुस्लिमीन की तकफीर तक करते हैं और उनसे क़िताल जायज़ समझते हैं और उनके खिलाफ खुरूज व बगावत की बातें करते हैं, बल्कि उस राह पे चलते हैं और उसमें किस कदर तबाहियां व बर्बादियां हैं, यह सही मानों में तारीख पर, मुसलमानों की तारीख पर अभी नजर रखने वाला जानता है। और हालिया वक़ाए और मशाहिद जो आलम के हैं उनकी रोशनी में भी ये समझ सकता है कि खुरूज व बगावत में किस कदर तबाहियां हैं। अल्लाह ताला हमें सल्फ़ सालिहीन की राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला अन्नबी वसल्लम।